بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویل الصحابی کذالک، یہاں سے موقوف حدیث کے بارے میں بات رہے. تو موقوف حدیث یعنی وہ حدیث جو صحابی کے اوپر موقوف، اس کی سند صحابی تک پہنچی. تو جس طرح ہم نے مرفوع حدیث کے بارے میں تفاصیل بیان کی ہے، اسی طرح موقوف کے بارے میں بھی ہے. تو مرفوع حدیث کے انواع میں سب سے پہلے مرفوع قولی تھا. اسی طرح موقوف کے حوالے سے سب سے پہلے حدیث موقوف قولی ہے. موقوف قولی کی مثال جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من عمل عملا کساہ اللہ رداءہ ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. جو کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لباس پہنا دے، اگر خیر عمل ہو تو خیر اور اگر شر ہو تو شر. اور دوسری قسم موقوف فعلی ہے، جیسے عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں کہ سمعت نشیج عمر وانا فی آخر الصفوف یقرأ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات تلاوت کی کہ میں اپنے حزن اور غم کی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے کرا، اور وہ بہت رو رہے تھے تو میں نے رونے کی آواز سنی. عبداللہ ابن شداد تابعی کہتے ہیں کہ میں نے فلان صحابی کو اس عمل کرتے ہوئے دیکھا. یہ دیکھیں یہ موقوف فعلی ہے کہ تابعی کہے کہ میں نے فلان صحابی کو اس طرح دیکھا کہ وہ کوئی عمل کر رہا. تو یہاں پر عمل بکا ہے نا، یعنی رونا. تیسری نمبر ہے موقوف تقریری. موقوف تقریری یہ ہے کہ صحابی کے سامنے اگر کوئی کام کرے اور وہ اس کا انکار نہ کرے. ان عمر لما طعن اخذ بید عبد الرحمن فقدمه واتم بهم الصلاة وكذلك كان ذلك بمحضر من الصحابة بل اقر عمر على فعله. ایک صحابی کوئی کام کرے اور باقی صحابہ ان کو رد نہ کرے. جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں ہے تو انہوں نے عبد الرحمن کو نماز کے لیے آگے کیا ہے، اور تمام صحابہ نے اس عمل کو دیکھا، کسی نے انکار نہیں. ابھی صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو رسول اللہ سے ملا ہے ایمان کے حالات میں اور اسلام کے اوپر فات ہوئے. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ سے ملاقات کی. تو یہاں پر دیکھیں ملاقات، یہ نہیں کہا کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. دیکھنے اور ملاقات میں فرق ہے، کیونکہ چاہتے ہیں کہ اس میں نابینا بھی داخل ہو. بہت سارے صحابہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو نہیں ہے، ملاقات تو کی ہے. یہ جو لقیہ کی تعبیر ہے یہ زیادہ دقیق ہے رأى کی تعبیر سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کے لیے دو شرط ہیں، یعنی ایک شخص تب صحابی ثابت ہوگا جب دو شروط. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان کے حالت میں انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے اوپر موت آئی. تو اگر کوئی شخص کفر کے حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کرے اور پھر وفات کے بعد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو اس کو صحابی نہیں کہتے. اسی طرح اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور لیکن بعد میں وہ مرتد ہو جائے وہ بھی صحابی نہیں ہے، کیونکہ کفر تمام اعمال کو برباد کرے. پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الصَّحْ، یہاں پر اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بعد میں مرتد ہو جائے، ایک شخص ایمان قبول کرے پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان قبول کرے تو کیا وہ صحابی ہوگا؟ یعنی پہلے ایمان اور دوسرے ایمان کے درمیان ارتداد آ جائے، اس کو تخلل بولے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مثلا کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے حالانکہ وہ صحابہ تھے، بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. صحیح قول یہ ہے کہ یعنی راجح مذہب یہ ہے کہ ان لوگوں کو صحابہ میں شمار ہے. اس کے بعد وہ بات بیان کر رہے ہیں تابعی کی تعریف اور تابعی کی حدیث کو مقطوع کے مرفوع پھر موقوف، اس کے بعد مقطوع. مقطوع حدیث تابعی کے عمل کو کہتے ہیں. ابھی تابعی کون ہے؟ جس کا ملاقات صحابی سے ثابت ہے اور اسلام کے حالات میں موت آئی. اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ ایمان کے حالات میں یہ نہیں کہا کہ صحابی کے اوپر ایمان لے آئے بلکہ مؤمنا، صرف وہ مومن. اچھا، مثالہ من لقی الصحابی ولو لم یسمع منہ وهو داخل فی حد تابعین. ابھی ایک شخص وہ صحابہ سے ملا ہے، ملاقات ثابت ہے لیکن ان سے کوئی روایت نہیں لی ہے، تب بھی وہ تابعی ہو. مثلا ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ ابراہیم النخعی نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی ہے مگر عائشہ سے، صرف عائشہ سے ملاقات کی ہے، تو ابراہیم النخعی تابعین میں شمار ہوگا اگر کہ انہوں نے عائشہ سے کچھ نہیں سنی ہے احادیث، کیونکہ یہ چھوٹے تھے نا اس وقت. اسی طرح انس سے بھی ملاقات ثابت ہے تو ابراہیم النخعی تابعی. اچھا، مقطوع کی بھی اقسام ہے. مقطوع قولی یعنی تابعی کا قول، جیسے حسن بصری کہتے ہیں یا حسن عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، وہ آنکھ کتنے خوبصورت ہے جو رات میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی. مقطوع فعلی کی مثال موسیٰ ابن مغیرہ کا قول ہے. موسیٰ ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین کو دیکھا یدخل السوق نصف النہار، بازار میں رات کی ٹائم، دن کی ٹائم داخل ہوتا ہے اور اللہ اکبر، سبحان اللہ اور اللہ کا ذکر ہے. تو مقطوع حدیث کا حکم کیا ہے؟ یہ تین طرح ہو سکے، اس میں صحیح احادیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے اور حسن بھی ہے. مقطوع احادیث کہاں پر سب سے زیادہ موجود ہے؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے کتاب ہے اور مصنف عبد الرزاق کے نام سے کتاب ہے. اس میں زیادہ
زیادہ مقطوع احادیث موجود ہے کہ فلاں تابعی نے اس طرح کیا اور فلاں تابعی نے یہ کہا. ثم قال الحافظ ومن دون تابعی فیہ مثلہ. ابھی تابعی کے نیچے جو لوگ ہیں تبع تابعی وغیرہ ان کے حدیث کو بھی مقطوع کہہ رہے ہیں. مثلا اگر سفیان ثوری کا کوئی قول آ جائے وہ تبع تابعی ہے, صحابہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے, انہوں نے صرف تابعین کو دیکھا تو اس کو بھی مقطوع کہہ رہے. یا امام احمد بھی تابعین میں سے نہیں ہے, تبع تابعین میں سے ہے, تو ان کے قول کو بھی مقطوع کہہ رہے. اچھا, پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ تابعی کی اقوال یا افعال کو اثر کہا جاتا ہے, یہ مطلب ہے. ثم بین الحافظ ان هناك مصطلحا يطلق بكثرة على ما يروى عن الصحابة ومن دونهم. اثر کہتے ہیں اکثر اور یہ مشہور اصطلاح. ہاں, متقدمین علماء اثر کا لفظ مرفوع حدیث کے لیے استعمال کرتے اور موقوف اور مقطوع کے لیے. مثلا اگر آپ امام طحاوی کی کتاب دیکھیں نا, مشکل الاثار, یا ان کی دوسری کتاب معانی الاثار, تو ان کی کتاب مرفوع حدیث پر مشتمل ہے لیکن اس نے نام آثار رکھا ہے. مطلب یہ کہ آثار یا اثر اس کا اطلاق مرفوع حدیث پر. اس طرح ابن جریر طبری کی کتاب تہذیب الاثار, اس میں مرفوع احادیث. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 3 قسم کے احادیث ہیں, مرفوع, موقوف اور مقطوع. تو پھر ہر ایک کے اندر بھی اقسام موجود. اس کے بعد مسند حدیث کی تعریف بیان کر رہے, اور اسی طرح علو کا کیا مطلب ہے اور نزول کا کیا مطلب ہے. والمسند مرفوع الصحابی بسند ظاهره الاتصال فإن قل عدده فإما ينتهي إلى النبي أو إما إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو والثاني النسبي. وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير تدقيق. موافقہ بدل مصافحہ. اور اسی طرح علو اور نزول کا کیا مطلب ہے. علو کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں راوی کم ہو, جتنے راوی کم ہوتے ہیں نا اس کو عالی سند کہتے ہیں, اور جتنے راوی زیادہ ہوتے ہیں اس کو نازل سند. اگر ہم دیکھیں نا موطا امام مالک کی جو کتاب ہے اس میں بخاری سے بھی سند ان کے عالی ہے, کیونکہ امام مالک صحابہ کے زمانے کے قریب ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں تو 2 راوی سند میں موجود. امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے یہ حدیث سنی ہے, نافع عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عمر پیغمبر سے. تو دیکھیں 2-3, لیکن بخاری تو بعد میں آئے ہیں. بخاری اگر روایت کرتے ہیں تو 5. ہاں, بخاری میں کچھ 20 احادیث ایسے ہیں جس میں 3 راوی موجود سند میں, اس کو ثلاثیات کہتے ہیں. علماء نے سوپر کتابیں لی ثلاثیات, بخاری کی ثلاثیات, یعنی سند میں جب 3 راوی موجود ہو. تو یہ مسئلہ ہے کہ بخاری میں پھر یہ کم ہے اس طرح حدیث, باقی حدیث میں 5 واسطے ہوتے ہیں. اور پھر جو بعد میں جو علماء آئے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی, اس میں سند میں تقریباً 7-8 راوی ہوتے ہیں, تو وہ نازل سند ہوتے ہیں, نزول اس کو بولتے ہیں. پھر موافقہ کیا ہے, بدل اور مصافحہ, اور اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسند کی تعریف. مسند اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا کوئی قول ہو یا فعل ہو, یعنی مرفوع حدیث کو مسند کہتے ہیں. تو مسند حدیث کے لیے پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں اتصال موجود ہو. اتصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے روایت کیا, دوسرے نے تیسرے سے, بالکل اتصال موجود ہے, یعنی بیچ میں کوئی راوی نہیں گر گیا. تو کیونکہ بعض احادیث میں کوئی راوی گر جاتے ہیں بیچ میں, اس کو منقطع بولتے ہیں. اچھا, فَإِذَا وَجَدْنَا حَدِيثًا سُورَةُ حَدِيثٍ مَرْءٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّنَا نُدْخِلُهُ فِي الْمَسَانِيدِ. اگر ہم کوئی حدیث دیکھیں اور وہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو اور ظاہر میں اس کی سند میں کوئی انقطاع نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہم اس کو مسانید میں داخل کریں گے. اگر کہ بعد میں پتہ چلے, کبھی آپ کو سند میں کوئی انقطاع نظر نہیں آ رہا لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ منقطع ہے, تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال موجود ہے. دیکھیں, مثال یہ ہے, امام احمد کہتے ہیں حدثنا عبد الرزاق, عبد الرزاق نے اس حدیث کو معمر سے لی ہے, معمر نے زہری سے, زہری نے انس سے. ابھی ظاہر میں تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ عبد الرزاق معمر کا شاگرد ہے, معمر زہری کا ہے, زہری انس کا ہے, سند بالکل متصل ہے. لیکن اس میں بعد میں علماء نے دیکھا کہ اس میں کیا انقطاع ہے. اس میں یہ ہے کہ ظاہر میں تو یہی ہے نا کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں, لیکن بعد میں علماء نے دیکھا کہ اس میں انقطاع موجود ہے. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ فَإِمَّا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ أَوْ إِلَى إِمَامٍ ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كَشُعْبَةٍ. الْأَوَّلُ الْعُلُوُ الْمُطْلَقُ وَالثَّانِي النِّسْبِي. اچھا, وَلِتَوْضِيحِ هذه الجملة يقال. ابھی امام احمد 241 میں وفات ہو گئے ہیں. تو امام احمد کی جو کتاب ہے مسند احمد, اس میں تقریباً احادیث میں 4 راوی ہوتے ہیں. 4 راوی امام احمد سے لے کر پیغمبر تک جو راوی ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں, اور کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں, مثلا 5 ہو جاتے ہیں, کبھی 6. تو ثلاثیات یعنی 3 راوی جس میں ہوتے ہیں. تو یہ جو علو اور نزول ہے یہ امام کے اعتبار سے ہم, یعنی جو امام جو کتاب لکھتا ہے, مصنف ہے کسی احادیث کی کتاب کا, اس کے اعتبار. جیسے مثلا ابن ابی شیبہ ہے, امام احمد ہے, حمیدی ہے, یہ سارے ایک طبقے کے امام ہے. بخاری اور مسلم اور ابو داؤد یہ دوسرے طبقے کے امام ہے. تو یہاں پر ہم اگر دیکھیں گے تو ہم طبقے کو دیکھیں گے جو طبقہ ہے اس کے. تو اگر مثلا ایک عالم ہے جیسے امام احمد ہے, انہوں نے کچھ حدیث 4 راویوں کے ذریعے روایت کی ہے, اور کچھ
احادیث 5 یا 6 تو ہم کہیں گے کہ یہ نزول ہے کیونکہ سند میں راوی زیادہ ہے. اگر کوئی حدیث وہ 3 راویوں کے ذریعے روایت کرتا ہے تو پھر اس کو ہم عالی سند. پھر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ علو کی 2 قسمیں ہیں, علو مطلق اور علو نسبی. علو مطلق یہ ہے کہ مثلا اس حدیث کی جس کی راوی کم ہو اس کی سند رسول اللہ تک پہنچی تو یہ علو مطلق. اور اگر اس کی سند کسی امام تک پہنچتی ہے یعنی مقطوع حدیث کے سند میں علو آ جائے, جیسے امام شعبہ تک پہنچتی ہے مثلا یا امام مالک تک پہنچتی ہے, تو اس کو پھر ہم علو نسبی بولیں. پھر حافظ ابن حجر موافقہ کے بارے میں بات کرے کہ موافقہ کا کیا مطلب ہے, تو کہتے ہیں کہ الوصول الى شیخ احد المصنفین من غیر طریق. مثلا امام بخاری ایک مصنف ہے نا, اور ان کا ایک استاذ ہے. آپ کوئی حدیث روایت کرتے ہیں, امام بخاری کے بعد کوئی عالم آتا ہے اور وہ امام بخاری کے استاذ سے حدیث روایت کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی اور راستے سے جاتا ہے ان کے استاذ تک. ان کے استاذ سے جو حدیث روایت کرتا ہے نا, تو بخاری کی طریق سے نہیں بلکہ کسی اور سند سے روایت کرتا ہے جس میں بخاری کا ذکر نہ, اور اسے ہوتا ہے تو اس کو موافقہ بولتے ہیں. اور بدل کس کو کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ تک پہنچنا لیکن بخاری کی طریق سے نہیں, کسی اور طریق سے. اچھا, اس کے بعد ہے مساوات. یہ 4 چیزیں ہیں, موافقت, بدل, مساوات اور مصافحہ. ابھی تیسرے نمبر پر مساوات ہے. مساوات یہ ہے کہ آپ اور دوسرے عالم کے سند کے راوی بالکل برابر ہو, 5 اس کے بھی ہے 5 آپ بھی. اور مصافحہ کس کو کہتے ہیں کہ الاستواء مع تلمیذ ذلك المصنف. تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے یہاں پر. سب سے پہلے موافقہ کی مثال ہم دیکھیں گے. دیکھیں مثال کے طور پر امام بخاری قتیبہ سے روایت کرے اور قتیبہ امام مالک سے روایت کرے. اچھا, ابھی اگر 9 نمبر صدی کا کوئی عالم آ جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ قتیبہ تک پہنچے نا, قتیبہ بخاری کا استاذ ہے. ابھی دیکھیں 9 نمبر صدی کا اگر کوئی شخص آئے ہے نا 9ویں صدی کا, تو وہ قتیبہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے قتیبہ تک جب پہنچے گا نا تو 8 روات کے ذریعے پہنچے گا, اور یہی حدیث روایت کرنا چاہتے ہیں جس میں بخاری کا استاذ قتیبہ, لیکن چاہتے ہیں کہ بخاری کے راستے سے نہ جائے کسی اور سے. مثلا کوئی اور کون ہے, ابو العباس السراج ہے, یہ بھی قتیبہ کا شاگرد ہے, بخاری بھی قتیبہ کا شاگرد. تو یہ شخص چاہتے ہیں کہ بخاری کے راستے سے نہ جائے بلکہ ابو العباس السراج, تو اس کو موافقہ بولے. موافقہ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابو العباس السراج اور بخاری دونوں قتیبہ سے روایت کر رہے ہیں نا, دونوں ایک دوسرے کی موافقہ کر رہے ہیں, تو یہ ہو گئی موافقہ کی مثال. بدل یہ ہے کہ آپ کسی مصنف یعنی بخاری کے استاذ تک پہنچنا چاہتے ہیں. مثلا حافظ ابن حجر چاہتے ہیں, حافظ ابن حجر تو 8ویں صدی میں آئے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرے, لیکن وہ بخاری کے استاذ کون تھا؟ قتیبہ کا استاذ کون ہے؟ مالک. تو یہاں پر کیا کرے گا, فیکون القعنبی بدلا من قتیبہ وترویہ من غیر طریق القعنبی عن مالک بعلو. امام بخاری کے استاذ کا استاذ امام مالک ہے, تو وہ امام مالک سے اس روایت کو لے گا لیکن کسی اور طریق سے. تیسرے نمبر جو مساوات ہے, مساوات یہ ہے استواء عدد الاسناد من الراوی الى اقمق مع اسناد احد المصنفین. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا امام نسائی ان کی کتاب میں اوشاریات پائی جاتی ہیں. اوشاریات یعنی ایسے حدیث جو 10 راویوں پر مشتمل, امام نسائی سے لے کر رسول اللہ تک. ابھی حافظ ابن حجر جو 9 نمبر صدی میں ہے, وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ تک ایک حدیث پہنچاتا ہوں 11 روات کے ذریعے. تو پھر امام نسائی بھی اس حدیث کو 11 روات کے ذریعے روایت کرے. تو مثلا حافظ ابن حجر کا کہے گا کہ میں اور امام نسائی بالکل برابر ہیں, اس نے بھی 11 روات کے ذریعے ایک حدیث روایت کی اور میں بھی روایت کرا. تو یہ ہے کہ ایک بعد میں ایک عالم آتا ہے, حافظ ابن حجر 8ویں صدی کے ہیں نا, اور امام نسائی تو 2ری صدی کے ہیں. تو یعنی ایک متأخر عالم آتا ہے اور وہ متقدم عالم کے ساتھ ایک مقابلہ کرتا ہے کہ جس طرح امام نسائی 11 واسطوں کے ذریعے ایک حدیث کو روایت کرتا ہے, اس طرح میں بھی 11 واسطوں کے ذریعے اسی حدیث کو بھی روایت کرتا ہوں. استواء, وہ دونوں ملتے ہیں برابری. اچھا, مصافحہ کیا ہے؟ 4 نمبر الاستواء مع تلمیذ ذلك المصنف. یہ ہے کہ آپ مصنف یعنی امام بخاری یا امام نسائی کے ساتھ مساوات نہ کرے بلکہ اس کے شاگرد کے ساتھ کرے. مثلا امام نسائی کا شاگرد ابن سنی ہے, تو اگر حافظ ابن حجر آ جائے اور نسائی کا مقابلہ چھوڑے اور ابن سنی کے ساتھ مقابلہ کرے, ابن سنی اصل مصنف جو امام نسائی ان کا شاگرد ہے, تو اس کو مصافحہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر حافظ ابن حجر نے نسائی کے شاگرد کے ساتھ موافقت کرتی, جس طرح نسائی کے شاگرد مثلا اس نے 11 روات کے ذریعے ایک حدیث روایت کی تو انہوں نے بھی روایت کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر. اور بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علو کی 2 قسمیں ہیں, علو مطلق جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے سند, اور علو نسبی جو کسی امام تک سند پہنچے. پھر علو نسبی کے 4 قسمیں ہیں, موافقت, بدل, مساوات, مصافحت.